بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیکھیں، پوری دنیا میں حکومتوں کا ایک نظام ہوتا ہے، رول ریگولیشن ہوتا ہے، ادارے ہوتے ہیں، کارواں اور نظام چلتے ہیں اس طرح سے۔ اگر آپ دیکھیں تو نظام اور عوام دو قوتیں ہوتی ہیں۔ نظام نے چلانا ہوتا ہے اور عوام نے اس پہ چلنا ہوتا ہے۔ پھر قومیں ترقی کرتی ہیں، اس نظام کا حصہ آرمی، اسٹیبلشمنٹ اور بہت سارے ادارے ہوتے ہیں۔ ویسے تو ناممکن سی بات ہے کہ اگر آپ چائنا کی فوج ہے یا چائنا کی عوام فوج کے خلاف بولے تو وہ غائب ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا ان کا۔ اسی طرح امریکہ ہے، اگر امریکہ کی فوج کے خلاف امریکی عوام بولنا شروع کر دے تو ان کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی طرح باقی دنیا کی افواج ہیں، انڈیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو ان لوگوں کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے اور اس کو ایک رسپیکٹ کا دائرہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ محب وطن ہیں تو اگر جو بھی پاکستان کا جو بندہ ہے اگر فوج کے خلاف بولے یا کسی اور خلاف بولے، اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مریم نواز ہوں، آصف زرداری ہوں، نواز شریف ہوں یا شہباز شریف ہوں، یا کوئی بھی اینکر ہو یا کوئی بھی صحافی ہوں جیسے کہ حامد بیر ہیں، سلیم صاحب، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں یہاں حیران کن ایک تقریر سامنے آئی ہے جو کچھ دن پہلے سابقہ سی ایم چیف منسٹر جو ہیں وہاں کے اسلم رئیسانی جو رہ چکے ہیں سابقہ، انہوں نے ایک تقریر کی اور بڑی عجیب سی تقریر ہے۔ آپ اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈائریکٹ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس پوری تقریر میں بول رہے ہیں، اتنی ضرورت کہ وہ فوج کے خلاف بولیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے یہ سب اسٹیبلشمنٹ اور فوج اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بہت ساری چیزیں گوادر کے بارے میں کیا ہے، یہ کیسے، اور ایک مزے کی بات انہوں نے حیران کن مذاق خیز بات کی ہے، کہہ رہے ہیں کہ جو فوج کے جو جوان جو شہید ہوئے، حالیہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے جس میں ہیلی کاپٹر گرنے سے، جس میں ہمارے جنرل سرفراز شہید ہوئے ہیں، باقی افسران ہوئے ہیں، بے شک بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ امریکہ نے ڈرون مارا ہے اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا ویسٹ نے گرا ہے، جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر اس کو واضح کر چکے ہیں کہ ایک ایک چیز بتا چکے ہیں کہ اس کے اندر کیا معاملات ہوئے تھے، کیسے گرا، تو اس میں سوال ہی نہیں بنتا، اس کے بارے میں دو رائے ہی نہیں ہے۔ یہ ان کو کون کہہ رہا بیان دینے کی، ان کے پیچھے کون ہے؟ کیا ان کے خلاف گرفتاری ہوگی، کوئی کارروائی کر سکے گا ان کے خلاف، جو کہ اس کے خلاف بنتی بھی ہے کارروائی؟ آپ خود سنیں، آپ کا خون کھول جائے گا۔ نہیں، اس طرح یہ ریاست کس طرح چلے گی؟ ہم تو اس طرح ہم اس لیے پاکستان میں شامل نہیں ہوتے کہ ہم بے عزت ہوں، ہم تھرڈ ریٹ سٹیزنز ہوں، ہماری بات نہیں سنی جائے۔ ایک دن میں یہاں سیٹلائٹ ٹاؤن میں گیا تھا، کوئی ہمارے دوست عید کے دن، عید ملن پارٹی، مجھے کہتے آپ بلوچ لوگ شرارتی ہیں۔ میں نے کہا ہم کس بات کی شرارتی ہیں؟ میں نے کہا ہم تو آزاد ریاست تھے، ہم 44% آف لینڈ ماس آف پاکستان، ہم تو یہاں شامل ہوئے۔ آج بھی میں آپ کو کہتا ہوں ہمارا حالت یہ ہے۔ حضرت خان میرے عزیز بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے جب کیونکہ میرا بھائی بم دھماکے میں مارا گیا کوئی 400 لوگوں کے ساتھ، اس کے بعد کوئی 3 مہینے کے بعد وہ الیکشنز ہوئے، آئی واز ریٹرن ٹو دی اسمبلی۔ تو پہلا میرا قرارداد یہ تھا کہ سی پیک کے جو معاہدے ہوئے ہیں اس کو ایوان کا پراپرٹی بنا جائے، so that we know what deals have been struck by those people, you know, who are to be reckoned with, who are powerful. لیکن آج 4 سال ہوتے ہیں کہ اسمبلی کے سیکریٹری کو پامال کر کے، پریولیج کو بریچ کر کے آج تک وہ معاہدہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں کہ چین ہمارا دوست ہے، ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جو چائنا کے ساتھ انہوں نے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو چائنا کا دھندا شروع ہے، کم از کم ہمیں بلوچ پشتون کو پتہ چلے کہ ہمارے علاقے سے جو ویسٹرن روٹ گزر رہا ہے اس میں ہمارا کیا ہے۔ قلعہ سیف اللہ کا ایک نوابزادہ وہ اسی روٹ، کیونکہ وہ انیشیلی انہوں نے کوئی ڈیمارکیشن کیا ہوا ہے کہ روڈ اور ریلوے ٹریک ادھر سے گزرے گا، تو اس نے کہا کہ میں اپنے زمین پہ، نوابزادہ ہماری جوگزئی، میں اپنے زمین پہ میں کچھ اپنا مختص I want to earmark a piece of land where I want to build a complex and a petrol pump and I don't know what. اس کو منع کیا ہے، اس کو کہا تم ادھر سے اجازت لو۔ اب اس قسم کے سی پیک کو میں کیا کروں گا؟ میں لعنت بھیجتا ہوں اس قسم کے سی پیک پہ۔ جب میرے لوگوں کے حقوق محفوظ نہیں ہیں، جب ہمارے لوگوں کے حقوق کو
پامال کیا جا رہا ہے. تو اس قسم کا سی پیک یا سیل پیک ہمارے خان صاحب نے اس کو سیل پیک کیا تھا. ابھی پھر اس کا سیل کھول کے ابھی پتہ نہیں اس کا کیا حالت ہوگا. جی تو بہت سی چیزیں ہیں, لیکن اسلام آباد والے اور پنڈی والے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. میں نے ٹویٹ کیا تھا, میں نے کہا یہ جو جھگڑا ہے, یہ جو پچھلے کئی دنوں سے ابھی حال ہی میں ریسنٹلی جو چل رہا ہے, میں نے کہا یہ جھگڑا اسلام آباد, پنڈی اور لاہور کا ہے, ہمارا جھگڑا نہیں ہے. آپ دیکھیں ہماری طرف ایک دن بھی نہیں آیا ہے مسٹر خان, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بلوچستان کی حالت ٹھیک نہیں ہے. ہمارے منطقے میں, ہمارے علاقے میں, بلوچستان میں, بلوچ علاقوں میں آزادی کی تحریک چل رہی ہے. کوئی دہشت گردی یعنی دہشت گردی پاکستانی فوج کہتے ہیں دہشت گردی نہیں, وہاں آزادی کی تحریک چل رہی ہے. پشتونوں کی طرف بھی اسی طرح آزادی کی تحریک چل رہی ہے کہ یہ جو تحریک طالبان پاکستان وغیرہ, میں نے سنا کہ یعنی ان کا مینڈیٹ, they have been mandated by whom I don't know. انہوں نے کہا کہ ہم پشتون علاقوں کو ہم علیحدہ کرنا چاہتے ہیں, ہم ڈیورنڈ لائن لا روبر افغان, یہ تو نعرہ ہے. اگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ میں بندوق اور توپ کے ذریعے سے میں ٹھیک کروں گا حالات, قبضہ کروں گا, نہیں, اس طرح اگر ہوتا سلطنت عثمانیہ کا بہت بڑا فوج, رومنز کا بہت بڑا فوج, امریکہ کا, سوویت یونین کا, جس کا بھی آپ دیکھیں, منگولز کا, لیکن انہوں نے تباہی تو مچا دی. انہوں نے کہیں حملہ آور ہوئے, انہوں نے تباہی مچائی, لیکن could they control that region? No, they couldn't. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ فوجی طاقت سے آپ نہیں کنٹرول کر سکتے. ہمارے ہزاروں لوگ گم ہیں, خالی بلوچ نہیں ہے, اس میں پشتون بھی ہے. ابھی 6 مہینے کی بات ہے, ہمارے خانوزی سے ایک آکڑ کو اٹھا کے لے گئے تھے. ہمارا جو کاسی ہمارا عزیز عبید اللہ, اچھا, جنہوں نے عبید اللہ کو اغوا کیا وہ عیسائی کے لوگ ہیں. جس دن طالبان ادھر کندھار کو انہوں نے قبضے کیے تو یہ سارے طالبان کے جلوس نکال رہے تھے. اس طرح مطلب ریاستیں اس طرح چلتی ہیں نہیں, ریاستیں اس طرح نہیں چلتی ہیں. ریاستیں آپ سب کی رائے شامل ہو, آپ سب کے جذبات شامل ہو, آپ سب کا محبت شامل ہو, آپ سب کا بہتر عمل شامل ہو, تو یہ ریاست چلے گی. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں گوادر بھی ہمارا, سارا بلوچستان کا کوسٹ بھی ہمارا, تو 1 دن قبضہ کرو گے, 2 دن قبضہ کرو گے, 3 دن, 10 دن, 12 دن, کب تک؟ ہمیں, میرے والد کو جس دن ہمیں ایمبوش کیا گیا بولان ویر میں, اگر کسی نے بولان ویر یا بولان دیکھا ہو, جہاں ہمیں ایمبوش کیا گیا, وہاں سے ملیشیا کیمپ 100 گز کے فاصلے پر ہے, 100 گز کے فاصلے پر ہے. میں بھی زخمی تھا. جب میں اٹھا تو ملیشیا کے سپاہی وہاں کھڑا ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا, اور میں بھی اس کو دیکھ رہا تھا. خوف, اب بالکل, اب میرے ہاتھ کانپ رہے ہوں گے, میرا بدن کانپ رہا ہوگا, میں خوف زدہ ہوں گا. لیکن یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ جو نفرت میرے دل میں ہے وہ اس خوف, اس شکل سے, اس ہاتھ کے کپ کپی سے بلین درجہ بہت زیادہ ہوگا. اس نفرت کو آپ اس طرح نہیں بچا سکتے بندوق, اس G3, اس توپ, اس ڈرون کے ساتھ نہیں. اچھا, یہ جو ابھی اللہ مغفرت کرے جنرل سرفراز کو 2 خبریں ہیں. ایک امریکن ایمبیسی سے آیا ہے, they have apologized that by mistake the tactical drone targeted this helicopter. دوسرا براس سے آتا ہے, بلوچ راجے آجوئے سنگر, وہ کہتے ہم نے مارا ہے. اب کس نے مارا ہے؟ اب تو پھر یار تیسری طرف بھی انسان کا سوچ جاتا ہے, چوتھی طرف بھی جاتا ہے, ادھر ادھر جاتا ہے. Development comes with peace. If there is no peace, there is no development. ریکوڈک, میں نے اسٹینڈ لیا تھا ریکوڈک پہ. ہم خود کر سکتے ہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے خود شروع کیا, لیکن
ہماری گورنمنٹ کا ٹائم ختم ہو گیا, پھر ہم چلے گئے. ابھی جو ریکروٹنگ کے ساتھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے. گوادر پورٹ سنگاپور اتھارٹی سے میں نے چھڑوایا, زور سے میں نے چھڑوایا. جہاں عقیل ڈیڈی نے بھی کوئی 30-35 ایکڑ زمین قبضہ کیا ہوتا وہ میں نے چھڑوایا ہے. نیشنل لاجسٹک سیل نے قبضہ کیا ہوتا اور نیوی نے قبضہ کیا. تو یہ سارے جو ماسٹر پلان میں زمین قبضہ کیا تو وہ میں نے چھڑوایا, اور نیوی کو میں نے پیشوخان میں نے زمین دیا. میں نے کہا اب آپ کو یعنی اگر یہاں آپ بس 58 ایکڑ ہے تو ہم آپ کو 200 ایکڑ وہاں دیتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ ہمارے یعنی اگر آپ باریکی میں آپ دیکھیں, قصوروار ہم ہیں, ہم سویلینز قصوروار ہیں. ہم فوجیوں کے جیب میں گھس جاتے ہیں. اگر ہم نہیں ہو نہ کوئی بندہ اغوا ہوگا, نہ کوئی ٹارگٹ کلنگ ہوگا. ٹارگٹ کلنگ بھی ہمارے لوگ کر رہے ہیں, یہ لوگ کروا رہے ہیں ہمارے لوگوں سے. اغوا بھی ہمارے لوگ ہیں. آپ ہمارے یو آر اے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ آف دا اسٹیٹ. ہم کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ ہمارے مسنگ پرسن کو رہا کرو. ابھی میں بالکل نہیں کہوں گا ہمارے مسنگ پرسن کو رہا کرو, میں کہوں گا ہمارے مسنگ پرسن کو پاکستانی عدالت کے سامنے پیش کرو. آپ اتفاق کرتے ہو نہیں؟ اور آپ لوگوں کو یو شوڈ سپورٹ اس کہ ہم نہیں کہتے ان کو رہا کرو, جیل میں ڈالو. نہیں, شاید وہ پھر آپ وہ رہاؤ کے پہاڑ میں چلے جائیں. نہیں, ہم کہتے ہیں ان کو عدالت سامنے پیش کرو. اچھا, یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ یہ اتنے لوگ جو پہاڑوں میں گئے, مطلب کیوں گئے؟ پہلے تو یہ تھا کہ جو انسرجنٹس یا جو حریت پسند یا سیپریٹسٹ جس کو کہتے ہیں, پہلے تو سرداروں کے قبضے میں تھے نا جی. استغفر اللہ, مطلب سرداروں کے زیر اثر تھے, نواب ریسانی, نواب خیر عثمانی, نواب مفتی. لیکن اب تو these people who are fighting in the mountains against Pakistani army, they are a different breed altogether. They are not those people who fought Pakistani army in the early 70s. یہ اور لوگ ہیں, یہ وکیل ہیں, ان میں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا, ان میں انجینئرز ہیں, ان میں ڈاکٹرز ہیں, سارے تعلیم یافتہ ہیں. یہ مجھے بھی قبول نہیں کریں گے, میں چیف آف سراوان ہوں, میں خان ثانی ہوں, یہ مجھے بھی قبول نہیں کرتے آج. کیونکہ ریاستی جو غلط پالیسیاں ہیں, جو لوگ ہم پرامن سیاسی جدوجہد پر ہم یقین رکھتے ہیں, ہمیں بالکل پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پالیسیز نے کارنر کر دیا ہے. اب آگے آنے والے دن میں ہوگا کیا؟ میں اور اظہر خان اچکزئی ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے فریم ورک کے اندر اپنے قومی حقوق کے لیے ہم جدوجہد کریں گے اور انشاءاللہ حاصل کر کے رہیں گے. لیکن وہ جو پہاڑ میں جو قربانیاں دے رہے ہیں, وہ جو لڑ رہے ہیں, وہ تو لوگوں کو کہتے ہیں یہ تو ہر دن یہ بات کرتے ہیں, گم کرو ان کو. جب ہم گم ہو جائیں گے تو پھر رہ کیا جائے گا؟ دو ٹوپکیان, ایک ٹوپکی جو بلوچ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, دوسرا ٹوپکی پاکستان کا فوج. ہم لوگ بیچ میں ایسے جائیں گے. اور جب آپ ماڈریٹ ایلیمنٹس کو اپنے پالیٹی سے آپ اس طرح اٹھا کے باہر پھینکیں گے جس طرح ہمیں باہر پھینکا جا رہا ہے, تو پھر یہاں تو بندوق ہی بندوق ہوگا. یہاں نہ کوئی قلم ہوگا, نہ عدالت ہوگا, یا نہ کوئی دلیل ہوگا, یا نہ کوئی ریزننگ ہوگا. there will be nothing except gunshots. So how do we come and resolve the basic issue of the state? میں کہتا ہوں کہ اس ریاست میں قوموں کے حقوق کو آپ نے تسلیم کرنا ہوگا. ہمیں مسٹر جناح نے آزادی نہیں دلائی, ہم آزاد تھے, ہم بلوچ آزاد تھے, پشتون آزاد تھے, سندھی آزاد تھے, پنجابی آزاد تھے. اب تو یعنی آپ کے غلط پالیسیوں سے کشمیر میں خود مختار کشمیر کی بات چل رہی ہے. کب تک آپ دبائیں گے؟ آپ دیکھیں چاروں طرف, look at your neighbors, just point out a friendly neighbor for Pakistan. Tell me, does anybody know?
ईरान खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है कि ईरान का ड्रोन है, ईरान का they have a very ambitious plans of designing and making drones. They have a very ambitious plan of putting their hands on a nuclear device. मतलब ये ईरान के खिलाफ यहाँ से प्रोपेगेंडा हो रहा है. अफगानिस्तान, आप जाएं, अफगानिस्तान भी आप लोगों को पसंद नहीं करता. चीन आप लोगों को सिगरेट का खोखा समझता है. वो आएगा आपसे एक सिगरेट लेगा, जिस तरह हम जवान थे, फिर एक रस्सी जली होती थी, वो अपने सिगरेट जला के जाएगा. चीन को आप कहते हैं कि चीन हमारा दोस्त है, कि पता नहीं दरख्त के ऊपर और गटर से नीचे और पता नहीं क्या. नहीं, इस तरह नहीं है. जब तक IMF ने इशारा नहीं दिया, चीन आपको पैसा नहीं, 1 टका नहीं देगा आपको. जब तक IMF का तिरजोड़ी नहीं खुला, जब तक IMF ने चाबी नहीं फेंका, सऊदी अरब UAE आपको कोई 1 टका नहीं देगा. कश्मीर आप कहते हैं, कश्मीर यानी सारा इस्लामी उम्मा कश्मीर की आज़ादी के लिए खड़ा है. नहीं, इस तरह नहीं है. अब मेरे ख्याल में G8 की मीटिंग हो रही है अमृतसर में या श्रीनगर में कहीं, जहाँ मुत्तहिदा अरब इमारात के बिजनेसमैन ने वहाँ तो IT पार्क्स बनाने का उन्होंने प्लान बना हुआ है. वो होटल्स बना रहे हैं. और जो इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब ने इंडिया में किया, हमारे साथ कुछ भी नहीं. हमारे साथ $22 अरब का एक रिफाइनरी लगाना था ग्वादर में, कहाँ नहीं. इंडिया में तो वो भागे थे $100 बिलियन का वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. अच्छा, हम इंतजार में है कि चीन और भारत कब इनका झगड़ा होगा ताकि हम ऐश करें. इस तरह नहीं है. उनका चाइना इंडिया का बायलैटरल ट्रेड इज मोर देन $120 बिलियन. अब $120 बिलियन बायलैटरल ट्रेड, एनुअल बायलैटरल ट्रेड इज मोर देन $120 बिलियन. और अगर इनका दिमाग खराब है चाइनीज का और इंडियंस का कि ये इतना इन्वेस्टमेंट खत्म करे, करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे. They cannot afford. हम बीच में खुश हैं, बस ये लोग जब लड़ाई करेंगे हम बीच में घुसेंगे, हम मैच करेंगे. इस तरह नहीं. पाकिस्तान के इस्तेहकाम का एक वाहिद रास्ता है. बलोचों के, पश्तूनों की, पंजाबियों की, सिंधियों की कौमी हुकूक आपको तस्लीम करना होगा. आखिर में आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जो आप न्यूट्रल न्यूज़ को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट बॉक्स में आके अपनी आरा